أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آپ سب کو اور تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 48 میں خوش آمدید۔ آج ہم نون ساکنہ اور تنوین کے کچھ اور قاعدے پڑھیں گے۔ چھپانا یا اخفا کرنا، یہ والا ہم نے پڑھا تو نہیں تھا نا یہ سلائیڈ سسٹر سائمہ؟ نہیں، میں پچھلی ویک میں یہ کیا ہے ہم نے۔ یہی کی ہے، یہی سلائیڈ کی تھی۔ جی جی، ہاں جی، یہی سلائڈ کی ہے۔ اچھا ایک منٹ، مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں اصل میں اپنی ہسٹری ساری ڈیلیٹ کر دیتی ہوں نا فون پہ، تو وہ مجھے سلائیڈز نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلے میں دوسرا بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کا اور تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 50 میں خوش آمدید۔ آج ہم نون ساکنہ اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اقلاب پڑھیں گے، یعنی بدلنا۔ نون ساکنہ ہو یا تنوین، دونوں کی آواز نون ساکنہ پر ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے قاعدے سیم ہی ہیں۔ چوتھا قاعدہ ہم لیں گے نون ساکنہ کو بدلنا۔ آپ کے سامنے ایک لفظ ہے انبیاء، کیا آپ آسانی سے اس کو کہہ سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ با نکالنے کے لیے ہونٹ ملائیں گے تو خود بخود ہی میم کی آواز نکل آئے گی۔ تو اس لیے یہ رول بنایا گیا ہے کہ نون ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آسانی سے ادا کرنے کے لیے نون ساکنہ کو میم ساکنہ میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی چھوٹا سا میم آپ کو نون ساکنہ کے اوپر اکثر لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے غننے کے ساتھ، انبیاء۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر تنوین کے بعد بھی با آ جائے تو نون کی آواز کو آسانی کے لیے ہم میم میں بدل دیتے ہیں، تو اس طرح پڑھا جائے گا ابدم بما، اور غنہ بھی کرنا ہے یہاں پر۔ یعنی نون ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکنہ کی آواز میم میں بدل جاتی ہے ہمیشہ۔ یہ والا رول قرآن میں تقریباً 500 ٹائمز آیا ہے، یعنی اوسطاً ایک صفحے میں ایک دفعہ آتا ہے یہ والا۔ کبھی کبھی یہ ایک لفظ میں ہوتا ہے اور کبھی دو الگ الفاظ میں بھی آتا ہے، تو ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ میں جب آتا ہے تو ہے انبیاء، ہونا بھی آپ نے کرنا ہے، تم بیتو، تم بیتو۔ اب کئی دفعہ آپ دیکھیں گے دو لفظوں میں بھی آتا ہے، یعنی ایک لفظ میں نون ساکنہ ہوگا، اگلے لفظ میں با آ رہا ہوگا، تو ہم نون ساکنہ کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ من بعدی، من بعدی، فأنبغت، فأنبغت۔ دو لفظوں کے درمیان جب تنوین کے ساتھ آتا ہے تو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابدم بما، ابدم بما، امتم، امتم بشہید، امتم بشہید، خبیر بصیر، خبیر بصیر۔ تو یہ پورے 4 قاعدے ہو گئے تنوین اور نون ساکنہ کے۔ پہلا کیا ہے؟ بتانا، یعنی نون ساکنہ کی آواز کو ظاہر کرنا، اس کو اظہار بھی کرنا کہتے ہیں۔ چھپانا، یعنی نون ساکنہ کی آواز ہم ناک میں چھپا دیتے ہیں۔ ملانا، نون ساکنہ کی آواز مل جاتی ہے۔ بدلنا، نون ساکنہ کی آواز کو ہم بدل دیتے ہیں میم ساکنہ میں۔ یہ سارے ہم نے دیکھ لیے۔ ایک اور رول ہے، اور تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 51 میں
یعنی چھوٹا نون، نون قطنی جسے کہتے ہیں۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 50 بار آیا ہے، یعنی تقریباً 12 صفوں کے بعد یہ ایک بار نظر آتا ہے ہمیں۔ جب نون ساکنہ کے بعد سکون والا حرف آئے تو نون ساکنہ پر زیر لگا دیا جاتا ہے آسانی سے پڑھنے کے لیے۔ جیسے اب آپ یہ جب اکٹھے من، افطرا، یہ اگر ہم اکٹھا پڑھیں تو یہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ دونوں ساکن ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں آسانی کے لیے نون ساکنہ پھر ساکن کو ہٹا کر اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم یہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے من افطرا۔ بالکل اسی طرح قرآن میں کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے من، اور پھر اگلا لفظ ہے استطاع، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر کیسے اس کو ملا کے پڑھیں گے دونوں اکٹھے، نون ساکن اور سین بھی ساکن، تو ان کو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں نون ساکنہ کے نیچے ساکن ہٹا کے زیر لگا دیتے ہیں، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہے من استطاع لمن الملک فمن اتقى۔ اس طرح تنوین کے وقت بھی یہی کیا جائے گا، لیکن تنوین میں تبدیلی واضح نہیں کی جا سکتی، اس لیے بعد والے لفظ کے شروع میں ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نوحن، تو آگے ہے ابنہ، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل ہے ادھر، تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکنہ ہے اور با آ رہا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں ہا کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں، سنگل پیش، اور پھر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ہم پڑھ کے نو ہو نبنہ، یہ پھر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم اذن الحق، ٹھیک ہے، تو یہ نون ساکن ہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ تنوین میں نون ساکن چھپی ہوتی ہے نا، تو ہم دو کی بجائے ایک زیر لکھ دیتے ہیں اور نون یہاں پر لکھ دیا، تو یوم اذن الحق، یوم اذن الحق، اس طرح سے پھر پڑھا جاتا ہے۔ قومن اللہ، قومن اللہ، اب یہ کچھ کئی دفعہ آپ اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ تنوین والا لفظ آیت کے اختتام پر آتا ہے اور آگے سے دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ تشدید والا ہو یا ساکن ہو، تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں علیما نلذین، ٹھیک ہے، نلذین، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں نون، نون قطنی کو۔ اسی طرح یہ ہے لمزتل، لمزتل ہے نا، دو زیر ہے، تو ہم اس کو ایک زیر کر کے یہاں پہ نون لگا دیتے ہیں، تو نل لذیذ پڑھیں گے، لمزتی نل لذیذ۔ نقطہ شوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے والا بنا دے۔ آئی تھنک سسٹر سائمہ ہماری پچھلی والی ہی سلائیڈ تھی، کیونکہ ہم نے یہ آمن رسولو نہیں کیا تھا۔ اس کا یہ ہاف پارٹ آ رہا ہے نا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی۔ پھر آج یہ کر لیتے ہیں، پھر کل وہ باقی کر لیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ربنا، را پہ زبر ہے، اس کو ہیوی پڑھیں گے، الف مد آ رہی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، ولا الف مد ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، تحمل میم مشدد ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے، پھر الف مد آ رہا ہے، اس کو بھی 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، ما الف مد ہے، لا ادھر بھی الف مد ہے، طاقت، پا کو بہت ہیوی پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کا 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے،
قوف بھی ہیوی ہے، اس کو بھی ہیوی پڑھنا ہے. لنا میں الف مد آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. یہاں پہ سٹاپ کرتے ہوئے ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، بے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہاں پر آئین کے مخرج کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور الف مد بھی ہوگا. غین کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. وغفر، را باریک ہوگا. لنا الف مد آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کا غنہ، 2 کاؤنٹ کا اسٹریچ کریں گے. وارحمنا، یہاں پہ را کیا ہوگا؟ پہلے والے حرف کو دیکھیں گے ساکن ہے، تو پہلے والے حرف کو دیکھیں گے زبر آ رہا ہے، را پر پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے. ہا کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور الف مد ہو رہا ہے. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت اخفا ہوگا، نون ساکنہ ہے، آگے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفا کریں گے. مولانا واولین ہو رہا ہے، نرمی سے ادا کریں گے. لام پہ کھڑی زبر ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. الف مد آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. فانصرنا، نون ساکنہ ہے، آگے صاد ہے، اخفا کریں گے. اور اخفا یہاں ہیوی ہوگا کیونکہ ہیوی لیٹر آ رہا ہے. را ساکن ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ پھر ہم پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں، اس پہ پیش ہے، اس لیے را موٹا پڑھا جائے گا. نا، یہاں پر الف مد ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. آئین کا مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. قاف ہیوی ہے. قاؤ، یہاں پر واؤلین ہو رہے ہیں، نرمی سے ادا کریں گے. کاف کے پر کھڑی زبر ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. یا مد ہو رہی ہے، تو اس کو ہم 2 4 یا 6 کاؤنٹ اسٹریچ کر سکتے ہیں. جی سسٹر سائمہ آپ پڑھ دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ویری گڈ. یہاں پہ غنہ کریں تو حملنا. تحملنا واعف عنا وع- واعف عنا. واعف عنا ان کی آواز آپ تھوڑا سا مخرج کا دھیان کریں. وا وا واعف و- عنا. واعف عنا آگے. واغفر لنا وارحمنا گڈ. أنت مولانا تا کو اسٹریچ نہیں کرنا. أنت مولانا مولانا، فان کڑی زبر ہے. مو مولانا 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 فانصرنا. یہ بھی الف مد ہے نا، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. مولانا فانصرنا سرنا بڑھیا. آگے. على القوم الكافرين ایکسلنٹ ایکسلنٹ، بہت اچھا آپ نے پڑھا. نقطہ شوق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو جو شخص رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس رات کے لیے. تو اس کو اچھی طرح رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں. روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. ان کو یاد کر لیں. آمنہ رسول سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پر اینڈ ہوتی ہے، تو اس کو ضرور پڑھا کریں. اور یہ معراج پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی تھی یہ آیتیں. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے تحفے کے طور پر بھیجی گئی ہیں، تو اس کو ضرور یاد کریں. ایک دفعہ پڑھ دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون.
आमना, यहाँ पर अलिफ के ऊपर हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, बाकी को 1 1 काउंट ही करना है। रसूलु, यहाँ पर वाव मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे और रॉ को मोटा पढ़ेंगे। बिमा उनजिला, यहाँ 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर इख्फा होगा, नून साकना है, उसके बाद हरूफ हल्की में से कुछ भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर नून की आवाज को छुपाएंगे। इलैही, या लीन हो रही है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। मिन रब्बिही, रॉ हैवी होगा, हा के नीचे खड़ी देर है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। वल मुमिनून, वाव हमजा साकिन है तो इसलिए यहाँ पे हल्के से झटके के साथ पढ़ेंगे और आखिर में 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे वाव मद को। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। कुल्लुन, यहाँ पर तनवीन है और आगे हमजा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। बिल्लाही, लामे जलाला बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि उससे पहले जेर आ रही है। व मलाइकतिही मद्दे मुत्तसिल है, ये इसको 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। खड़ी जेर आ रही है, खड़ी जेर आ रही है, हा के नीचे 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। इधर भी खड़ी जेर है, व कुतुबी ही, इधर भी 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं तो हा जो है वो साकिन हो जाएगी। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, ला 2 काउंट जितना स्ट्रेच करेंगे, अलिफ मद है। नुफर्रिकु, रॉ पतला होगा, बारीक होगा क्योंकि उसके नीचे जेर आ रही है, कॉफ हैवी है। बैना, या लीन हो रही है, नरमी से पढ़ेंगे। अहदिम तनवीन है और आगे मीम मुशद्दद है, इसके साथ मर्ज होगी और गुन्ना होगा। मिर रसुली, मीम जो है वो फिर रॉ मुशद्दद के साथ मिल जाएगा और रॉ हैवी पढ़ा जाएगा क्योंकि ऊपर पेश है, और रुकते वक्त हम हा को साकिन कर देंगे। वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। वक़ालू, वाह अदा करते वक्त होंठों को पूरा गोल करना है। क़ा अलिफ मद हो रहा है, 2 काउंट जितना स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर वाव मद हो रहा है, 2 काउंट जितना स्ट्रेच करेंगे। समिअना, आइन के मखरज को आपने ध्यान से अदा करना है, अलिफ मद हो रही है, 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। व अताअना, क़ा को हैवी करना है, आइन के मखरज का ख्याल रखना है, अलिफ मद को 2 काउंट स्ट्रेच करना है। गाइन को मोटा पढ़ेंगे, गुफ, रॉ पे जबर है तो मोटा भी होगा और यहाँ अलिफ मद हो रहा है, 2 काउंट का स्ट्रेच भी होगा। गुफरानक रब्बना, रॉ हैवी, जबर आ रहा है इसलिए फिर अलिफ मद है, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। व इलैकल, या लीन हो रहा है, नरमी से पढ़ेंगे। मसीर, स्वाद हैवी होगा और या मद हो रही है, इसको भी हम 2 4 6 काउंट स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि आयत खत्म हो रही है। जी, सिस्टर साइमा आप पढ़ दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है, इसको दोबारा से पढ़ दीजिए इसको। آمن हाँ, पूरा यहाँ तक तो آمن الرسول गुड, वेरी गुड। ये अब बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। रॉ जबर है, हैवी करें। आमन रॉ, रसूलु। آمن الرسول वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी बहुत अच्छा आपने पढ़ा माशाल्लाह। كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله एक्सलेंट, माशाल्लाह। لا نفرق بين أحد من رسله अच्छा, इसको दोबारा पढ़िए। नुफर्री, री रा बारीक होगा, कॉफ हैवी होगा। नुफर्रिकु, نفرق
हाँ को, आपका ये थोड़ा सा ना स्ट्रेच हो रहा था, इसको पेश को हमने स्ट्रेच नहीं करना। ला नुफर्रिकु। ला नुफर्रिकु। गुड। फिर ये मिन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब, साकिन और शद्दा साइन इकट्ठे आ जाएं तो साकिन वाले को हम नहीं पढ़ते, उसको हम साइलेंट कर देते हैं। तो ये मीम जो है रॉ के साथ मिल जाएगा, मिर। मिर, उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। मिर रसूली। अच्छा, मिर रसूली। रसूली। रसूली, मिर रसूली। गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ा। शुरू से आयत पढ़ते हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूली एक्सेलेंट। وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है। यहाँ पे रॉ को हैवी करिए, गुफरानक। غفرانك वेरी गुड। और यहाँ पे सौद को भी, व इलैकल मसीर। وإليك المصير वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले सबक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर साइमा, मुझे लगता है हमने ये नहीं की, ये वाली, क्योंकि इसमें आना था ये आई थिंक इख्फा का, इसमें हमने नहीं किया ये वाला। यरमलून, यमून लेटर्स थे ना, तो मुझे लगता है कि ये हमने नहीं किया। आप काइंडली मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने ना अपनी हिस्ट्री सारी क्लियर कर दी हुई है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नहीं किया। क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों को बताना था ना, दुनिया, बुनियान, सिनवान और किनवान, ये चार लफ्ज ऐसे हैं जिसमें नून साकिना को हम पढ़ते हैं। ये वाला नहीं किया। आप काइंडली देख के मुझे बताइएगा, ठीक है, फिर कल ये वाली स्लाइड्स कर लेंगे। ठीक है सिस्टर साइमा। जी ठीक है। ठीक है, आज के सबक में कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो तो। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। ओके, चलें। इंशाल्लाह कल फिर हम आप अगर मुझे अभी मैसेज कर दीजिएगा देख के ना, कि ये वाली स्लाइड्स की हैं कि नहीं की। अच्छा ठीक। ओके, तो मैं याद ओके, अल्लाह हाफ़िज़। रखती हूँ। ठीक, इंशाल्लाह।